کہ اگر وہ تھوڑے کم ذہن کا مالک ہے تو آپ اس بچے پہ زیادہ توجہ دیں, اس کو بوسٹ اپ کریں. بالکل صحیح. اگر آپ اس کو بوسٹ اپ کریں گے اور اس کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے تو وہ آپ کے پہلے بچے میں اگر 100% یا 90% انٹیلیجنس ہے تو اس بچے کو آپ لے کر آئیں 70% تک, بالکل ٹھیک, وہ بھی اپنے دوسرے بہن بھائی کے مقابلے میں ایکویلنٹ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تمام چیز اگر آپ کریں گے تو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی. نمبر 1 چیز یہ کہ یہ تو آپ جب بچہ شروع میں ہوتا ہے, جب آگے کی طرف بڑھتا ہے, اس کی تعلیم ہوتی ہے, تو اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ہر اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ اس کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے, اور ہر اسٹیج پر آپ کو تمام طرف ایکویلٹی کے ساتھ کرنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایک بچہ تو ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں جا رہا ہے اور دوسرے کی کم ذہنی صلاحیت کی وجہ سے آپ نے اسے ایک کمتر انسٹیٹیوٹ میں داخل کر دیا, جی تو ناہمواری شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. یہ چیزوں کو اگر آپ توجہ دیں, پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ سب ہمارے اپنے آف اسپرنگس ہیں. جی بیجا لاڈ و پیار یا بیجا جو ہے فیوریٹزم وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. جہاں ان کو تنقید کی ضرورت ہے, جہاں ان کو تمیز کی ضرورت ہے, آپ ضرور کریں. جی. اور ان کو بتائیں کہ سوسائٹی میں رہنے کے طریقے کیا ہیں. ہاں. جب تک آپ ان کو انسانیت کا احترام نہیں سکھائیں گے پہلے دن سے, وہ احترام انسانیت نہیں سمجھیں گے. بالکل صحیح. یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ ان کو صحیح خطوط پر لے کے چلیں, ان کو سینئرز کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے ان کو بتائیں, جونیئرز کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے ان کو بتائیں. بالکل صحیح. آپس میں ان تمام کے درمیان اخوت اور محبت کا رشتہ استوار کریں. جی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینی چاہیے. جی جی. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. ناظرین, اسی بات کو بتاؤں, میرے پاس ایک جاننے والے وہ ہے, تو انہوں نے بولا کہ جی میرے جو گرینڈ فادر ہیں وہ ہم سے فرق کرتے ہیں اور ہمارے جو چچا ہیں ان کو بڑی پریورٹی دیتے ہیں. یہ بات ایک سچ کی بنا پر ہے, اس پہ کوئی خود سے یا قیاس کی بات نہیں ہے. تو دیکھیں اب کہ گرینڈ سن اور پوتے میں کتنا گیپ ہے نا, لیکن وہ فرق کی وجہ سے کتنا آگے چل پڑی بات, کتنی ایک اس بچے کی گروتھ ہو گئی, کتنا اس نے اپنے اندر اس بات کو رجسٹرڈ کر لیا, سیو کر لیا ہے کہ دادا جو ہے وہ اب اس حساب سے ان کو پروٹوکول نہیں دیتا جو دوسرے ان کے کزن ہے یا اس کے دوسرے چچے ہیں. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر, سیالکوٹ سے سلیم شہروانی سر. کیسے ہیں سلیم صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ سر آپ کی دعائیں سر, اللہ کا بہت شکر ہے سر. آپ کے مزاج کیسے ہیں سر؟ سر شکر ہے میرے رب کا. الحمدللہ سر, الحمدللہ سر. سر آج کا جو ٹاپک ہے ماں باپ کا اپنی اولاد سے فرق کرنا. جی سر. جی سر, ماں باپ کا اپنی بیٹوں یا بیٹیوں کے درمیان فرق ہونا ایک قدرتی و فطری عمل ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں, ماں کا زیادہ پیار اور لحاظ بیٹوں سے ہو گیا جی, اور بیٹوں میں سے ایک سے کچھ زیادہ ہوگا. جی. اسی طرح باپ کا پیار اور لحاظ بیٹیوں سے ہوگا اور بیٹیوں میں سے اس سے کچھ زیادہ اسپیشل ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ فرق بیٹے بھی جانتے ہیں اور بیٹیاں بھی جانتی ہیں. جی سر. لیکن کچھ محسوس کرتے ہیں, کچھ محسوس نہیں کرتے جی, لیکن جانتے ضرور ہیں. ہاں جی. اگر زیادہ فرق رکھا جائے, ہاں جی, خرابی و غلط فہمی پیدا ہو سکتی جی, ہوتی ہے جی. ویسے عموماً پہلا بچہ یا بچی ماں باپ کو زیادہ لاڈلی ہوتی ہے یا لاڈلا ہوتا ہے جی, اور اس طرح بچہ بھی زیادہ لاڈلا ہوتا ہے جی. سر ایک فرق ہوتا ہے جو جوان ہونے پر, یہ سیکنڈ فیز کا جی, جو بچہ زیادہ لائق تابع فرمان ہو, اپنے ماں باپ کا محنتی ہو, وہ زیادہ اٹینشن حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے فیز 3 جی, وہ شادی کے بعد کی ہے. وہ بیٹا جو شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے دوری اختیار کر لیتا ہے جی, اور ماں باپ کے حقوق سے غافل ہو جائے تو فرق پیدا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. حالانکہ وہی بچہ پہلے شادی سے پہلے ماں باپ کا بہت لاڈلا ہوتا جی, نور نظر بھی ہوتے ہیں جی. جی, نور نظر اور منظور نظر بھی ہوتے ہیں جی. وہ بیٹا جو شادی کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق کا احترام کرتا ہے, وہ ماں باپ کا پیارا رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا, فرق نہیں آتا ہے جی. یہ بھی دیکھیے گا کہ وہی ماں باپ ہوتے ہیں, اسی کا بچہ جنا ہوتا ہے, وہ ان کو آگ کر دیتے ہیں. جان پیتے ہیں, کوئی ایسا خراب نکلا ہے, تنگ پڑ گئے, اسے آگ کر دیتے ہیں. بڑے کیسز دیکھے ہیں جی اس طرح کے. جی بالکل, اکثر ہوتا بھی ہے جی. اور چلیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ فضل کرتے ہیں کہ ان کے اپنے کمپرومائز ہو جاتا ہے, بچہ راہ راست پہ آ جاتا ہے, پھر وہ آگ نامہ واپس لے لیا جاتا ہے. جی سر. اور اسی طرح پھر اس سے محبت شروع ہو جاتی ہے. جی سر, ایک ہے کہ ایک بچہ جو پیدائشی معذور ہو یا جسمانی طور پہ, جی, وہ بھی ماں باپ کا بہت پیارا ہوتا ہے. ماں باپ کو
باقی دوسرے بچے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بچہ معذور ہوتا ہے، لیکن بالکل ماں باپ اسے توجہ دیتے ہیں، جی دیتے ہیں، اٹینشن دیتے ہیں، اس میں شک والی بات نہیں ہے، فرق نہیں جاتا بلکہ یہ اسپیشل ہو جاتا ہے، جی اسپیشل پرائرٹی ملتی ہے اس کو، جی سر جی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ماں اپنے ہر بچے کو چاند کہتی ہے، ٹھیک، وہ پھر زیادہ پیار اور لاڈلا سے یہ اس میں بعض دفعہ چاند میں گرہن لگ جاتا ہے، جی وہ لگ جاتا ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو گرہن لگ جاتا ہے نا پوری فیملی کو نقصان پہنچتا ہے، جی بالکل صحیح۔ اور سر یہ ہے کہ ماں کی نظر میں، باپ کی نظر میں ایک اولاد نرینہ جی اس کی خواہش زیادہ ہوتی، ٹھیک ہو گیا جی۔ حالانکہ بیٹیوں سے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے بہت پیار کیا جاتا ہے، جی لیکن خواہش جو ہوتی ہے نرینہ کی، جی جی، اور اسی کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے جس میں نرینہ اولاد کے حاصل کے لیے دعا مقرر ہے، جی ٹھیک، دعا شامل ہے، ٹھیک، تو یہ افضل چیز ہے، کیونکہ بیٹی جو ہو گیا وہ نعمت ہو گئی، رحمت ہے جی، بیٹا ہو گیا رحمت، اس کا مجموعہ جو اولاد بنتا ہے، جی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اب خود ماں باپ کو چاہیے کہ کم از کم بچوں کی اصلاح کی جائے، جی ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے، جی، اور ہمیں ایک بچے کے ساتھ اس قدر زیادہ اورینٹیشن نہ پیدا کی جائے کہ دوسرے بچے جو ہے تعصب کا شکار ہو جائیں، جی تعصب اور جیلسی ایک پیدا نہ ہو جائے، جب جیلسی پیدا ہوتی ہے پھر ایک بچے دوسرے بچے کا دشمن بن جاتے ہیں، جی بنتے ہیں، جی ہاں جی بنتے ہیں، اور یہ دشمنی جو ہے نا ایسی ایک شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر وہ جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی چلتا رہتا ہے، بالکل جی، آگے نسل در نسل بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، نسل جو یہ سلسلہ چلتا ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کنٹینیوٹی بن جاتی ہے، جی کنٹینیوٹی بن جاتی ہے، جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ماں باپ بچوں کو توفیق دے، ماں باپ کو اس سے زیادہ توفیق دے، کیونکہ جو کچھ اپنے خاندان کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ماں باپ کی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ماں باپ کے دلوں میں بھی یہ سوچ پیدا کریں اور اولاد کو بھی اپنے ماں باپ کا احترام کا ایک جذبہ اور سوچ پیدا کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ناظرین، تو اولاد کے ساتھ فرق کرنا، والدین کس حد تک چلے جاتے ہیں، سوچئے گا، دیکھیے گا، مشاہدے میں لائیے گا، پھر پہنچیں گے آپ اس بات تک کہ ہاں فرق ہوتا ہے، اور کیوں ہوتا ہے، ہم ذمہ دار ہیں یا وہ ذمہ دار ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ رکھیں گے بات کو جاری۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں سر، آپ سنائیں، آپ خیریت سے؟ سر شکر ہے رب کا سر، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آج کا موضوع کافی دلچسپ سا موضوع ہے سر، تو لیکن میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا جی کہ یہ کیا موضوع ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ سر جڑ اس کی یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ والدین کا فرق والا رویہ بن جاتا ہے، یا تو مالی طور پہ کوئی کمزور ہے تو والدین کہتے ہیں چلو جی اس کو کیک آؤٹ کرو، یا کوئی بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے بچہ ہے تو کیک آؤٹ کرو، ہے اسی کی اولاد، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چیز۔ تو اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات جو ہے کہ والدین اگر کوئی بھی اپنی زندگی میں غلطی کریں گے نا جی تو ظاہر ہے وہ والدین ہو یا کوئی اور ہو، جی وہ اس غلطی کا نقصان چاہے یہاں اٹھائے چاہے آگے جا کے اٹھائے، وہ ضرور اٹھائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بندے کو جی کسی نقصان سے بچا لے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، بالکل ٹھیک ہے، ورنہ غلطی کا نقصان بندہ چاہے یہاں اٹھائے چاہے وہاں اٹھائے وہ ضرور اٹھاتا ہے۔ جی مین مسئلہ یہ کہ والدین اگر کوئی غلطی کریں تو ضروری نہیں ہے کہ جواب میں اولاد بھی وہی غلطیاں کریں۔ نہیں، معذرت چاہوں گا یا بات کاٹوں گا، جی والدین اولاد سے فرق کرنا، اگر ایک کے 4 بچے ہیں 6 بچے میں ہیں، بالکل آپ کی اسی بات کی طرف آ رہا ہوں سر، میں بالکل اسی مطلب یوں سمجھ لیں کہ ایک والد یا والدہ ہیں تو ان کے 4 بچے ہیں، جی وہ کسی کے ساتھ محبت میں یا مجبوری میں یا کسی وجہ سے بھی برابر کا سلوک نہیں کرتے، نہیں جی، اصل بات یہ جی، ہاں، تو کوئی جو ایک بچہ جس کے ساتھ پورا وہ اس طرح کا سلوک نہیں ہو رہا جیسا کہ دوسرے کے ساتھ، وہ احساس کم تری میں مبتلا ہو، اللہ آپ کا بھلا کرے جی، بالکل یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ والدین کی غلطی ہے، غلطی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر کوئی اور بھی کوئی غلطیاں کرتا ہے جی تو وہ غلطیاں تو ظاہر ہے اسی کے لیے نقصان بنتی ہیں، سر، تو اگر ایک والدین نے یہ غلطی کر لی، جی کرنی نہیں چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کر لی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اولاد جب جوان ہو جائے جی اس کو اس چیز کو یہ نہیں لینا چاہیے کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، جی کیونکہ والدین کا احترام بہت زیادہ اللہ نے بالکل سکھایا ہے۔ صحیح،
اگر والدین سے ہو گئی ہے تو یہ ہونی نہیں چاہیے تھی، کوئی بات نہیں، اولاد کے لیے پھر بھی حکم ہے کہ آپ درگزر کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر اولاد ان کا ریئیکشن دے گی نا تو پھر وہ خود بھی تیار ہو جائے، کل کو اس کی اولاد بھی دے سکتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ میرا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ میں والدین کے احترام میں ان کی غلطیوں کو اگنور کر دوں، نہیں، ان کی بھی اصلاح ضروری ہے. بالکل صحیح ہونی چاہیے، میرے والدین ہوں، آپ کے ہوں، کوئی جی ان کو اپنی اولاد کے ساتھ ایک بیلنس والا رویہ ضرور رکھنا چاہیے، تاکہ یہ انصاف اور عدل جب گھر سے نکلے گا تو وہ ساری طرف پھیلے گا انشاءاللہ پھر اس کے کردار کی وجہ سے. بالکل سر. تو یہ بہت ضروری ہے ہر بندے کے لیے کہ وہ اپنے ارد گرد، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے بہن بھائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو رشتے میں، یا دوستانہ ماحول ہے یا محلے داری ہے، تو ایک عدل و انصاف والا جو رویہ ہے وہ فرق نہیں آنا چاہیے. فرق نہیں آنا چاہیے. جی سر. تو یہاں پر ایک ساتھ چھوٹی سی میں یہ بھی بات کروں، جی جو مجھے سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے سر، جو میرے خیال سے اور بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے یا ان کے ذہن میں بھی اٹھنا چاہیے. اب ایک شخص ہے، اس کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا یا بیٹی پیدا ہو گئی. اب وہ 3 سال کے بعد اس کے گھر میں دوسرا بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی. اب وہ 3 سال جو پہلے بیٹے کو کھلا پلا دے چکا ہے، اب وہ 3 سال کا اکٹھا دوسرے کو دے سکتا ہے؟ نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی بھی چیزیں ہیں کہ والدین پر بلیم نہیں کرنا چاہیے آج کے بچوں کو بھی کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیونکہ کسی کو زیادہ بھی دیا ہوا ہے اور وہ قدرت کی وجہ سے ہے، بندے کا اس میں اپنا عمل دخل کچھ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی بہرحال بہت شکریہ، آپ کا بہت اچھا موضوع ہے سر. ہونا چاہیے ایسا تاکہ بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی اصلاح ہونی چاہیے سر. کیونکہ یہ تو ٹھیک ہے، ماں باپ کے قدموں میں، ماں کے قدموں میں اولاد کی جنت ہے. جی لیکن یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ جس کے قدموں میں جنت ہے کیا وہ خود بھی جنتی ہے؟ جی بالکل، یہ بھی بات ضروری ہے. اس لیے بہت اچھی بات آپ نے کی آج. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس پروگرام سے اسپیشلی والدین یہ اپنے ذہن میں یا اپنے دماغ کے کسی کونے میں مت لائیے گا کہ کوئی گستاخی یا بے ادبی کی بات ہے. صرف ایک گفتگو، ایک ڈسکس آپ کے سامنے رکھی، کیا فرق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو مناسب ہے، اگر کرنے کے بعد مطمئن ہیں آپ تو پھر ضروری نہیں ہے جو میں ایسے کہہ رہا ہوں اس پہ آپ عمل کریں، یا اور جتنے لوگوں نے اس بات کی تائید کی ان کی بات پر آپ یس کریں. آپ کے اپنے من، آپ کے اپنے اندر کی ایک دل کی کیفیت، اس کو فوکس کریں کہ آپ کا فرق کرنا رائٹ بنتا ہے یا رونگ بنتا ہے. اور خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو ہم فوکس نہیں کر رہے، کسی کو ہم ٹارگٹ کر کے بات نہیں کر رہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اولاد نیک ہے یا بد ہے اولاد ہی، اچھی ہے یا بری ہے، دینے والی رب کی ذات ہے. تو دل کو بڑا کر کے، وسعت کر کے رب نے آپ کو اس درجے پر قائم کیا ہے، آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے. اس لفظ کو اس طرح فوکس کر لیں گے نا تو یہ جو فرق آتا ہے دلوں میں یا دماغوں میں یا کرتے ہیں، یہ ٹھیک کریں گے. اس پروگرام سے ریلیٹڈ آج تو ہم نے یہ بات کی، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک پروگرام انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں کریں گے جس میں ہمارا فوکس اس اولاد کے اوپر ہوگا جو اپنے والدین سے فرق کرتے ہیں، تاکہ بیلنس کے ساتھ پروگرام کریں، کوئی ہرٹ نہ ہو. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان SM افضل بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو. اگلے پروگرام تک کی اجازت. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.